بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے، وہ کھٹکھٹانے والی اور کون سی چیز ہے کہ وہ معلوم کرواتی ہے آپ کو کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ یہاں القارعہ کھٹکھٹانے والی سے مراد کیا ہے؟ قیامت، کیونکہ جب قیامت آئے گی اور اس میں جب سور پھونکا جائے گا نا، اسرافیل جب سور پھونکے گا تو پوری کائنات کے اندر ایک ایسا بھونچال پیدا ہوگا، ایسے ایسے زلزلے پیدا ہوں گے، اور اس طرح اس وقت کھٹکھٹانے کی آوازیں آئیں گی کہ کان پڑی آواز اس وقت سنائی نہیں دے گی۔ اس قدر وہ خوفناک، ہولناک، خطرناک منظر ہوگا کہ جس وقت یہ قیامت برپا ہوگی۔ القارعہ، تو قارعہ کا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے نا، کھٹکھٹانے والی۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، قارع یقرع، اس کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا۔ یہ آپ کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کر آپ وہاں بیل دیتے ہیں، یا بیل تو آج کل نکلی ہے، پرانے وقتوں میں دروازہ نوک کیا جاتا تھا، تو وہ جو دروازہ نوک کرنا، دروازہ کھٹکھٹانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی قارعہ۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اولو من یقرع باب الجنت، میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جو جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ انا اولو من یقرع باب الجنہ، میں جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمایا کہ پھر مجھے وہ جو میں جا کر جنت کا، کس جنت کا؟ اصلی جنت کا۔ کس جنت کا؟ اصلی جنت کا، اور اصلی دروازہ، اصلی بہشتی دروازہ، اصلی بہشتی دروازہ وہ کس نے جا کر کھٹکھٹانا ہے؟ کس نے کھلوانا ہے؟ اور اس کی اوپننگ کون کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ہاں جو جاہلوں نے مشہور کر رکھا ہے نا، جاہلوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، کہ جی پاک پتن میں جی ایک بہشتی دروازہ ہے۔ اللہ جی، وہ جو پاک پتن میں ایک بہشتی دروازہ ہے، اس بہشتی دروازے کا حال کیا ہے کہ وہاں پر ایک عرس ہوتا ہے اور وہاں پر لوگ دور دور میلوں کی لائن لگی ہوتی ہے، وہ یعنی سارے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی نماز کے قریب نہیں گئے، نہ انہوں نے کبھی وضو، نہ پاکی، نہ پلیدی، نہ حرام نہ حلال کی تمیز، نہ کبھی روزہ، یعنی پرلے درجے کے وہ یعنی بد عمل، بد عقیدہ لوگ، اور ان میں سے زیادہ تعداد نشئی لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب وہ جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں، اب وہاں سے جناب وہ بہشتی دروازے نے کھلنا ہے، اور پھر وہاں پر لوگوں نے دڑا دھڑ گزرنا ہے، دڑا دھڑ، اور وہاں پر جناب وہ کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے، وہ جو پیچھے لائن لگی ہوتی ہے ان کو بھی ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، اور جو آگے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، اور اس بہشتی دروازے کا افتتاح اور اس کو کھولنے کے لیے آتا کون ہے؟ یا تو کوئی پاک پتن کا کمشنر، یا اس علاقے کا کوئی ایم این اے، یا کوئی ایم پی اے، یا کوئی بڑی بھی کوئی ہمت کرے گا تو کوئی صوبے کا گورنر چلا جائے گا۔ یہ جعلی بہشتی دروازہ، جعلی بہشتی دروازہ۔ میرے بھائیوں، بہشتی دروازہ ہو اور پھر بندہ ڈنڈے کھاتا ہوا جائے، اتنی مت نہیں آتی، اتنی سوچ نہیں آتی، یہ کہاں کا بہشتی دروازہ ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جملہ میرا غور سے ذرا سننا، اور ہو سکے تو اس کو ذرا اچھی طرح غور بھی کرنا
کہ جن لوگوں کا سارا نظام جعلی ہوتا ہے نا تو پھر ان کا سارا سسٹم آگے بھی، جب دین جعلی ہے تو پھر ان کی جنتیں بھی جعلی، ان کے بہشتی دروازے بھی، دین جو ان کے پاس جعلی ہے۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا میرے بھائیوں؟ اصل دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ اصل دین جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جو اصل دین پہ چلتے ہیں وہ ہر چیز اصل لیتے ہیں اور وہ اصل کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جن کا دین جعلی ہوتا ہے، نقلی ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتا ہے، تو پھر ان کی ساری جنتیں، ان کے بہشتی دروازے بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی جعلی ہوتے ہیں۔ یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ غلط تو نہیں ہے بھئی؟ سارا دین جو جعلی ہے، دین کہاں کا ہے؟ میڈ آف انڈیا، میڈ آف پاکستان، میڈ آف ہندوستان، دین تو سارا یہاں کا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس جنتی دروازے کی جا کر اوپننگ کروں گا، میں اس کا دروازہ کھڑکاؤں گا، میں کھلواؤں گا دروازہ جا کر۔ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ جب کبھی یہ موسم برسات آتا ہے نا تو کبھی آپ نے دیکھا یہ ٹیوب اور بلب کے ارد گرد وہ پتنگے کس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی یہ منظر دیکھا ہے؟ بالکل اسی طرح قیامت والے دن انسان اس طرح بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑیں گے۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح، رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑوں کے کلرز مختلف ہیں نا، کوئی پہاڑ سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، تو جب یہ روئی کی طرح اڑیں گے تو وہ روئی کا جو کلر ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مختلف کلرز میں ہوگے۔ فرمایا رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے۔ قرآن میں اللہ نے پہاڑوں کی قیامت والے دن 5 حالتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حالت کہ یہ پہاڑ جو ہیں چلیں گے، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ دوسری حالت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت والے دن پہاڑوں کو اور مٹی کو، زمین کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا جائے گا۔ فرمایا فَدُكَّتَا دُكَّةً وَاحِدَةً، پھر یہ ٹکرائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے تیسری حالت یہ بیان کی ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اڑی ہوئی یہ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے پھر اس کی یعنی چوتھی حالت بیان کی ہے کہ پھر یہ سارے پہاڑ یہ گرد و غبار بنا دیے جائیں گے، ہباء منبثا۔ اور 5ویں حالت اللہ نے بیان کی ہے، فرمایا فکانت سرابا، تو یہ پہاڑ بالکل آخر میں سراب ہو جائیں گے، یعنی کچھ بھی نہ، ہر چیز نیست و نابود ہو جائے گی۔ سراب، سراب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ختم۔ بات سمجھ تو کتنی حالتیں ہوں گی قیامت والے دن؟ چلائے جائیں گے، زمین اور پہاڑ دونوں ٹکرائے جائیں گے، اور تیسری حالت روئی کی طرح اڑائے جائیں گے، اور چوتھی حالت گرد و غبار بن جائیں گے، اور 5ویں حالت بالکل نیست و نابود۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا کہ بھاری ہو گئے اس کے میزان، کیا ہو گئے اس کے، یہ ابھی وہ آپ نے حدیث سنی تھی نا، وہ جو میں نے گھوڑوں کی فضیلت میں سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا کھلانا، چارہ کھلانا، پانی پلانا، سارا کچھ کیا ہوگا؟ فی میزان ہی یوم القیامہ۔
فرمایا کہ ومن ثقلت موازینہ، اس کے جو میزان ہے بھاری ہو گئے. کیا مطلب؟ نیکیوں کے جو میزان ہیں وہ بھاری ہو گئے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ تو من پسند زندگی میں ہوگا. وہ کہاں ہوگا؟ من پسند زندگی میں. اللہ وہاں پر جنت میں جائے گا، جہاں سے چاہے گا کھائے گا پیے گا مزے اڑائے گا، نہ وہاں کوئی روک ٹوک، نہ وہاں پر کوئی مسئلہ، ہر طرف بس فراوانی ہی فراوانی، رونق ہی رونق، مزے ہی مزے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ تو ہوگا من پسند زندگی میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا کہ ہلکے ہو گئے اس کے میزان. کیا مطلب؟ کہ اس کے نیکیوں کے جو میزان ہیں، نیکیوں کے جو ترازو ہیں، نیکیوں کے جو تول ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے. فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، تو پس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اللہ اکبر. میں نے ہاویہ کا ترجمہ ہاویہ ہی کیا ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں میں نے کیا. آپ نے غور کیا نا؟ اس لیے کہ اس ہاویہ لفظ کی وضاحت خود اللہ نے آگے کر دی ہے. وہ کیا فرمایا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور کون سی چیز ہے کہ وہ آپ کو معلوم کرواتی ہے کہ وہ ہاویہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ ہاویہ کیا ہے. نارٌ حامیہ، وہ آگ ہے سخت گرم. وہ آگ ہے. لو بھائیو، اب میں آپ سے صرف نہ 5 منٹ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. توجہ سے وہ بات سنیں گے انشاءاللہ. تھوڑے وقت میں بھی وہ میں بات ذرا جلدی کور کر لوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے عظیم صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا امیر معاویہ. کیا نام ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی تھی، اور یہ ترمذی میں موجود ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، کہ یا اللہ اس معاویہ کو ہادی بھی بنا اور اس کو مہدی بھی بنا، اور اس کے ساتھ آگے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. یہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہت عظیم وہ صحابہ ہیں کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے، نبوت و رسالت والی وحی سے آپ نے دعائیں فرمائی. تو ان صحابہ میں ایک صحابی سیدنا امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ. میرے بھائیو، یہ جو سیدنا امیر معاویہ ہے نا رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی خدمات میں اتنا کریڈٹ دیا ہے، اتنا کریڈٹ دیا ہے کہ آپ کبھی ان کے حالات زندگی، ان کے سوانح عمری آپ کبھی پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دنیا سے گئے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس جو ٹوٹل جو مفتوحہ رقبہ تھا نا اسلامی حکومت میں، وہ کتنا تھا؟ 9 لاکھ مربع میل. توجہ سے سننا بات، کتنا؟ 9 لاکھ مربع میل. اور جس وقت سیدنا عمر بن خطاب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس جو مفتوحہ رقبہ تھا وہ تھا 22 لاکھ مربع میل. اور جس وقت سیدنا عثمان دنیا سے گئے تو ماشاءاللہ اس وقت کے بعد بھی بڑی فتوحات ہوئیں. یہ سارا مراکش، یہ تیونس، یہ مغرب،
یہ آذربائیجان، یہ سمرقند، یہ بخارا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ بڑا ماشاءاللہ اللہ نے فتوحات سے نوازا۔ تو اس وقت مسلمانوں کے پاس 35 لاکھ مربع میل کا رقبہ تھا۔ یہ ہمارا پورا پاکستان 4 لاکھ مربع میل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے وفات کے وقت، شہادت کے وقت مسلمانوں کے پاس کتنے پاکستان تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے سیدنا علی وہ خلیفہ بنے، لیکن ان کے دور خلافت میں آگے کوئی علاقہ وہ مسلمان فتح نہیں کر سکے، چونکہ آپس کی اس وقت کچھ چپکلشیں، لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ لیکن بہرحال ہم اس کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی منفی بات نہیں کہتے، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو خوارج تھے، جو تکفیری تھے، ان کا بہرحال خاتمہ ضرور ہوا۔ انہوں نے ان کا سد باب کیا، علی رضی اللہ عنہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ کیوں بھئی میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اس کے بعد جناب حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے لیے خلافت پر براجمان ہوئے۔ اللہ نے ان کو ماشاءاللہ یہ بصیرت عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی سنائی تھی نا، بے شک میرا یہ بیٹا حسن اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور وہ پشین گوئی وہ پوری ہوئی۔ جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے خود پیشکش کی، آفر کی، خط لکھا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ وہ اس وقت دمشق میں ہوتے تھے، اور ان سے کہا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، تو یہاں پر آئیں، میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مسلمانوں کی آپس میں جو باہمی چپکلش لڑائی، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ آئے، اور جناب حسن نے اپنے اس والد محترم جناب علی رضی اللہ عنہ کا وہ منبر وہ جناب امیر معاویہ کے حوالے کیا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر خطبہ جمعہ دیا، اور اس کے بعد سارے وہاں جتنے سامعین حاضرین تھے، پھر انہوں نے آ کر جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پر یعنی بیعت کی، اور سب سے پہلے اٹھ کر جو بیعت کی نا جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پر، وہ جناب سیدنا حسن تھے۔ پھر جناب حسن نے جناب حسین کو، وہ وہاں پاس بیٹھے تھے، کہا حسین تم بھی اٹھو اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ پھر اس کے بعد بھی اور لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ تو بہرحال امت متحد ہو گئی، اور پھر آگے 41 سے لے کر 61 تک 20 سال پوری اسلامی حکومت کے اوپر، پورے اسلامی علاقوں پر وہ تنہا مسلمانوں کا حکمران تھا۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی چپکلش نہیں، کوئی اختلاف نہیں، پوری ملت اسلامیہ جسد واحد کی طرح وہ متحد ہو گئی، اور دشمنوں کے ساتھ پھر ٹکرائے، جہاد ہوا، جنگیں ہوئیں۔ پھر جب جناب امیر معاویہ دنیا سے گئے تو اس وقت مسلمانوں کے پاس جو مفتوحہ علاقہ تھا وہ 65 لاکھ مربع میل تھا۔ کتنا؟ 65 لاکھ مربع میل۔ جی میرے پیارے بھائیوں، آدھی دنیا سے زیادہ حکمران تھے وہ، آدھی دنیا سے زیادہ یعنی رقبے پر ان کی حکومت تھی جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو اسلامی کارنامے ہیں وہ اتنے سنہری کارنامے ہیں کہ جو اگر کوئی لکھنا چاہے بڑی بڑی کتابیں اس کے لیے چاہیے۔ ایک اور آپ کو بات عرض کر دوں، ذرا توجہ سے سننا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بھی کسی علاقے کا گورنر ہوتا نا تو اس گورنر کی شکایت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ جاتی، تو عمر رضی اللہ عنہ اتنے سخت قسم کے منتظم تھے اور کنٹرولر تھے
کہ وہ اس علاقے کے گورنر کو فوراً چینج کر دیتے. میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ جیسے آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھی تو تبادلے ہو جاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ ایک بھی شکایت آ جاتی نا کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے یا شام سے، یمن سے، کہیں سے بھی کوئی شکایت آ گئی، وہاں کے گورنر کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا یا معزول کر دیا. میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ عنہ کے پورے دور حکومت میں یہ امیر معاویہ شام کے علاقے کے گورنر تھے، اور پورے دور حکومت میں ایک شکایت بھی جناب عمر تک نہیں پہنچی. کوئی میری بات آپ سمجھے ہیں؟ آپ ان کا انداز حکمرانی، ان کا دور حکمرانی اندازہ کریں کہ کتنے کمال کی حکمرانی کی انہوں نے کہ پورے دور حکومت میں ایک شکایت نہیں پہنچی. جس وقت عمر رضی اللہ عنہ گئے، جناب عثمان آئے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کی، اور 12 سالوں کے اندر انہوں نے اتنی کمال کی حکمرانی کی اس شام کے علاقے میں کہ جناب عثمان کو بھی انہیں تبدیل کرنے یا معزول کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن جب علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو علی رضی اللہ عنہ کے وہ پتہ ہے نا، جو دائیں بائیں جو بلوائی تھے، وہ بے ایمان جو مصر سے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا، اب انہوں نے شور مچایا، کہنے لگے کہ علی سب سے پہلا کام یہ کرو کہ امیر معاویہ کو معزول کرو. تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کی باتوں میں آ کر کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، امیر معاویہ معزول. لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے معزول ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں معزول ہونے کے لیے تیار ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن میری پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا کوئی جرم بتائیں، کوئی میری غلطی بتائیں. نمبر 2، میں معزول ہو جاتا ہوں، آپ کے جو ارد گرد آپ کے حاشیہ بردار ہیں وہ سارے کے سارے تو قاتلان عثمان ہیں، جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے. تو آپ ان سے پہلے جناب عثمان کے خون کا قصاص لیں. جب آپ قصاص لے لیں گے میں فوراً معزول ہو جاؤں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے. لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں، پہلے تم معزول ہوں، یہ قصاص والا بعد میں معاملہ دیکھا جائے گا. بس اس معاملے پر آ کرنا یہ معاملہ آگے نہ چل سکا. جناب امیر معاویہ شام کے حکمران رہے، اور علی رضی اللہ عنہ پھر اپنا خلافت کا سلسلہ مدینے سے لے کر کوفہ چلے گئے. اور اب ان کے بعد پھر ان کی آپس میں کچھ جنگیں بھی ہوئیں. میں بات مختصر کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ یہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے کمال کے حکمران تھے کہ پورے دور خلافت عمر اور دور خلافت عثمان ایک شکایت بھی پورے شام سے نہیں پہنچی ان کے خلاف. یہ اتنے بہترین حکمران تھے. اچھا میرے بھائیوں، اب آپ ذرا حیران ہوں گے کہ ہم تو پڑھ رہے تھے سورۃ القاریہ، اور سورۃ القاریہ کے اندر یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ تذکرہ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ایک بالکل آؤٹ آف کورس بات ہے. نہیں میرے بھائیوں، اب ذرا توجہ سے سننا. ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ان کا نام ہے قاضی عیاض. کیا نام ہے؟ قاضی عیاض، عین کے ساتھ. یہ قاضی عیاض جو ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ اور تاریخ البلدان، ان کے اندر یہ بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو ان کے بارے میں بہت زیادہ بکواس کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ پچھلے سال کراچی جناح روڈ پر باقاعدہ ان کے جلسہ عام کے اندر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر
پورے مجمع میں لعنت 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 کا لفظ بولا گیا۔ ان ظالموں نے نہ سیدنا ابو بکر کو معاف کیا ہے، نہ سیدنا عمر کو، نہ سیدنا عثمان کو، اور نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ میرے بھائیوں، وہ جو ایک رافضی طبقہ ہے نا، وہ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھونکتا ہی ہے، ان میں تو کوئی شک نہیں، جبکہ ان کی جو ایک بی ٹیم ہے نا ہمارے یہاں پر، تو اب وہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کرنے لگ گئی ہے۔ یعنی ان کی دیکھا دیکھی وہ رافضیوں کے جراثیم جو ہیں اب ان کے اندر بھی آتے جا رہے ہیں، اب یہ بھی ان کے بارے میں زبان کھولنے لگ گئے ہیں۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں؟ آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں نا؟ یہاں تک کہ پنڈی کا ایک آدمی ہے، وہ تو باقاعدہ نیٹ پہ آ کر، میڈیا پہ آ پر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لے کر بہت گندی زبان بولتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چلو جیسا کیسا بھی تھا، وہ کیا تھا اس کا نام، وہ لبیک والا جو تھا، ہاں اچھا ویسے چلیں، اس کی اور باتیں، ہم بہت ساری باتوں میں ہمیں اس سے اختلاف ہے، غلط تھا اس کا موقف کئی باتوں میں، لیکن وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع بڑا کرتا تھا۔ اس نے نا ایک کلپ میں جناب اس نے بڑی بڑی گندی گالیاں نکال کرنا، تہاڈی ماں دی تے تہاڈی بہن دی تے تسی امیر معاویہ تے بھونک دے ہو، یعنی یہ اس نے نا لینگویج اختیار کی۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو امیر معاویہ ہے نا رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من عوا علی معاویہ تا، جملہ غور سے سننا، من عوا عین واو یا، جو بھونکتا ہے علی معاویہ تا، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، یہ قاضی عیاض کہتا ہے کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے، کہتا ہے فَهُوَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، فَهُوَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، تو وہ حاویہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ حاویہ کے کتوں میں سے ایک، تو حاویہ سے کیا مراد ہے؟ جہنم کی سخت آگ۔ تو قاضی عیاض کہتے ہیں کہ جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بھونکتا ہے تو وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب آپ آگے خود اندازہ لگا سکتے ہیں، فرمایا نار حامیہ، ایک آگ ہے سخت،